السلام علیکم. فرسٹ آف آل آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے مائی فیئر ڈیل کی، اور ہمارے ساتھ موسٹ جو ہمبل پرسنالٹیز ہیں جو پاکستان کے اندر مائی فیئر ڈیل کو پروموٹ کر رہی ہیں. تو میرے ساتھ سب سے پہلے میں بات کروں تو چیف آف لائن عبدالرشید عباسی صاحب ہیں، اصغر سومرو صاحب ہیں. اصغر سومرو صاحب ٹاپ ارنر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریحان شہباز ہیں، اور ریحان بھائی کی سسٹم کے اندر بھی یہ ایسوسیٹ ہیں، بہت اچھے لیول کے اوپر سسٹم کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور ہماری ٹریننگ ہیڈ جو پاکستان کے اندر ہے مائی فیئر ڈیل کا، اس کے جو مین جو کو لیڈ کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، ہلال مشتاق صاحب. تو آپ چاروں دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں آج ہمارا جو ٹاک شو ہے. سر عبدالرشید عباسی صاحب، آپ چونکہ پاکستان کے اندر چیف آف لائن ہیں اور پورے پاکستان کے اندر ایک لیڈ کر رہے ہیں، لیڈنگ پرسن ہیں آپ، تو میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ آپ نے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر ڈائریکٹ سیلنگ اور ریئل اسٹیٹ کو مرج کیا. آپ کا یہ جو جوائنٹ جو وینچر ہے، یہ آئیڈیا آپ نے امپلیمنٹ کیسے کیا؟ اس سارے پلان کو بنانے، ایگزیکیوٹ کرنے اور اینڈ تک جو اس کی تھیم ہے اس کے پیچھے اینڈ یوزر کہ جو شخص آج کی ڈیٹ میں ہمیں جوائن کر رہا ہے، وہ کمپنی کا اگر ممبر بن رہا ہے تو وہ آج ہی سیو ہو، اور وہ اپنی اماؤنٹ اس طرح سے نہ دے کہ اس نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہے یا اس نے یہاں پر کوئی اپنا پیسہ لگایا ہے، بلکہ اس نے اپنا ڈے ون ایسٹ بنایا ہے. تو ڈے ون وہ پلس میں چلا جائے، پروفٹ میں چلا جائے کہ اس نے اپنی اماؤنٹ دی اور بدلے میں اس نے اپنی ایک پروڈکٹ پرچیز کی جو کہ ریئل اسٹیٹ ہے، جو ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں آپ ریئل اسٹیٹ کو اگر دیکھیں تو اس میں لاس نہیں ہے. تو اگر ایک کلائنٹ ہمارے ساتھ آتا ہے، جوائن کرتا ہے، تو وہ اگر صرف اپنی پروڈکٹ ہی لے لیتا ہے تب بھی وہ 3 سے 6 مہینے بعد اس کے اوپر ایک اچھا پروفٹ لے لیتا ہے. اور اگر کام کرتا ہے تو یہ باقاعدہ ایک سورس آف انکم ہے جس میں سے وہ اپنی لائف کو بدل سکتا ہے، ڈریمز، اور اس میں وہ جتنا آگے جانا چاہے جا سکتا ہے. ایٹ لیسٹ اس کے مائنڈ میں یہ نہیں ہوگا کہ یار میں تو پیسے، کیونکہ پریویس آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہسٹری دیکھیں تو ایک بہت آپ کو بے شمار کمپنیز ملیں گی کہ جن کی پروڈکٹ ویلیویبل نہیں تھی، اس کا ریسیل کچھ نہیں تھا، اس کی اتنی قیمت ہی نہیں تھی، سستی پروڈکٹ، چونکہ کمیشن ڈسٹریبیوشن تھی اس لیے مہنگی بیچی گئی. اور اینڈ آف دا ڈے جو لوگ ارن نہیں کر سکے، جو ٹیمز نہیں بنا سکے، جو آگے پلان کے مطابق اپنا کام نہیں کر سکے، وہ اس پروڈکٹ کو بیٹھ کے رو رہے تھے کہ ہم نے یہ کس لیے لیا، ہمارا یہ بھی نقصان ہو گیا. اور ROI کے بھی بہت سارے پلان تھے کہ جس میں پروڈکٹ تھی نہیں، صرف لوگوں نے پیسہ دیا کہ 3x کریں، 4x کریں، 5x کریں، اور اس میں بے شمار لوگوں کا نقصان ہوا. تو اصل تھیم یا آئیڈیا یہ تھا، اور اللہ پاک نے ہماری مدد کی اور یہ ایگزیکیوٹ ہوا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان اور اس سے باہر ممالک میں بھی ہمارے کلائنٹس ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ سارے سیٹسفائیڈ ہیں. اور ہم ایک بہت بڑے سیشن کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ کسی سنگل پرسن کا کوئی اب کمپنی کے اینڈ پہ اگر کوئی کلیم ہو تو وہ بات کرے، کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ہر شخص ڈے ون اپنی پروڈکٹ لے کے سیف ہو جاتا ہے، دین وہ آگے جتنا کام کرتا ہے اپنی لائف بدل سکتا ہے. ایکسیلنٹ. اٹس مین ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائبلٹی فری پروڈکٹ آپ نے پاکستان میں انٹروڈیوس کیا. الحمدللہ لائبلٹی فری 800 سے 1000 تک کلائنٹ ہیں. کوئی ایک سنگل کلائنٹ نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ میری کمپنی کے اینڈ پہ کوئی واجبات ہیں، کوئی ڈیوز ہیں. وہ ڈے ون اپنی پروڈکٹ لے کے سیف ہو گیا، اور الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ لوگ جوائن کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور اپنی جو ہے لائف کو بہتر بنا رہے ہیں. کچھ MFD کا روڈ میپ کیا ہے؟ MFD کا روڈ میپ بیسیکلی جو ہمارا ایک ویژن یا ہمارا جو ایک مشن ہے، سٹارٹ کے اندر ایک اسٹیٹس کو لگا ہوا ہے ریئل اسٹیٹ کے اوپر بھی. اس کے اندر اس کو لے کر بھی لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ شاید یہ ایسے لوگوں کا کام ہے کہ جو بدماش ٹائپ ہوں، یا جو جن کا تھانے کورٹ کچہری کے اندر تعلقات ہوں، یا جن کے پاس بہت بڑا پیسہ ہو، وہ یہ کام کر سکتے ہیں، ایک عام آدمی نہیں کر سکتا. تو ہمارا پھر ان ایلیمنٹس کی وجہ سے پڑھا لکھا شخص وہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں ریئل اسٹیٹ کے اندر آؤں. وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، ایٹ لیسٹ کہ میں کسی جگہ پہ اگر اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر میں کسی جگہ بیٹھوں گا اور یہ میرے اوپر بات ہوگی کہ یار یہ قبضے کرنے والے لوگ ہیں، یا یہ مارداڑ والے لوگ ہیں، یا ان کا کوئی تھانے کے ساتھ تعلق ہے، یا دیگر اس قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی، تو میں تو پلاٹ نہیں بیچ سکتا یا ریئل اسٹیٹ میں نہیں کر سکتا. الحمدللہ اب جس طرح سے ہم نے اس کو آگے لے کے چلے، جس پلان کے مطابق جس طریقے سے لے کے چلے، اب کوئی بھی بندہ فخر کر سکتا ہے. اور جو ینگ لوگ ہیں اور جو پڑھے لکھے ہیں پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے جیسے جابس نہیں ہیں، تو وہ سارے لوگ اس کے اندر انوالو ہو رہے ہیں، اور فخر کے ساتھ، کیونکہ اس کی جو ٹرو پکچر ہے وہ ہم سامنے لے کے آئے. اور آگے بھی ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی اس کمپنی سے الحمدللہ بے شمار ایسے لوگ کامیاب بنا کر دکھائیں
کہ جو ایک مارکیٹ میں غلط طریقے سے جو کام کر رہے ہیں، مس کمٹمنٹ سے اور بے شمار چیزیں کہ جن کو بندہ گنوا بھی نہیں سکتا، اس سے ہٹ کے ہمارے لوگ تیار ہوں کہ جو کل کو کہہ سکیں کہ ریئل اسٹیٹ ایک اچھی انڈسٹری ہے، ہماری لائف بدلی، اور اس کے اوپر جو ایک دبا ہے ریئل اسٹیٹ کے اوپر لے کے، اور پلس نیٹ ورک، کہ نیٹ ورک کے اندر لوگوں کا پیسہ ڈوب جاتا ہے یا نقصان ہو جاتا ہے یا اس میں جو ہے نا یہ کوئی فراڈ کا کام ہے. ان دونوں انڈسٹریز، ریئل اسٹیٹ اور نیٹ ورک، بہت بڑی انڈسٹریز ہیں. یہ ایسی انڈسٹریز ہیں کہ جو کسی بھی شخص کو ملینئر بلینئر بنا سکتی ہیں. تو ان دونوں انڈسٹریز کے اوپر انفارچونیٹلی کہیں نہ کہیں ایک بلیک کالا دبا ہے کہ جس کو انشاءاللہ ورزیز ایلیمنیٹ کرنا ہمارا مین فوکس ہے. ایکسیلنٹ. اصغر سومرو، آپ ماشاء اللہ تعالیٰ مائی فیئر ڈیل کے اندر آپ ٹاپ رنر بھی ہیں، ایک اچھی ٹیم کو آپ لیڈ کر رہے ہیں. بیسک آپ کا تعلق سندھ سے ہے. آپ نے سندھ سے یہاں پہ اسلام آباد میں رہ کے نیٹ ورک کیسے بلڈ کیا اور اتنے کم عرصے کے اندر اتنی زیادہ سیلز کیسے کی؟ یہ سر بالکل آپ نے بڑی اچھی بات ہم سے پوچھی کہ بیسکلی میں سندھ کا ہوں اور میں دیہی علاقے سے ہوں. یہ شکر گزار ہوں میں سر عظیم ملک صاحب کا اور عدنان آصف کا، جنہوں نے اس طرح کا بزنس ڈیزائن کیا اور یہ ہمارے پاس آئے اور ہمیں پسند آ گیا اور ہم نے پہلے دن ہی ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی اور ہمیں ضرورت بھی دی ارننگ کی بھی لرننگ کی بھی، کیونکہ ہم 1300 کلومیٹر دور ادھر آئے ہیں، پیچھے بچے ہیں اور ہمارے نیڈڈ تھے اس کام کے لیے اور ہم نے اس طرح اس کو کیا. اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کی بات کا مطلب یہ بھی لے سکتا ہوں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ سندھ کے ایک گاؤں سے ہیں، ہمارے جتنے بھی لوگ جو ایک احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم گاؤں کے اندر ہیں، ہمارا بزنس کے اندر اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے تو ہم نہیں کر سکتے، تو اٹس مین کہ آپ کی طرف سے ایک واضح ایک ان کے لیے میسیج ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ایریا سے ہو، چاہے وہ گاؤں کا ہو کسی ٹاؤن کا ہو، تو وہ اس مائی فیئر ڈیل کے اندر اپنے آپ کو پروموٹ کر سکتا ہے. ایسا ہی؟ ایکسیلنٹ، زبردست. جی ریحان شہباز بھی سر کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ آپ ماشاء اللہ تعالیٰ بڑے پازیٹیو پرسن اور مائی فیئر ڈیل کے اندر آپ چیزوں کو بڑا ڈیپلی آبزرو کرتے ہیں. تھینکس. لیکن سر ایک چیز ہے کہ عموماً لوگ سوسائٹیز کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرتے. آپ اتنے پر اعتماد ہو کہ کیسے آپ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ اتنے پر اعتماد ہیں، اس کی ریزن ذرا مجھے بتائیں. فرسٹ آف آل تھینک یو سر، آپ نے مجھے دعوت دی آج کے پروگرام میں بیٹھنے کی اور اس بہت ہی خاص اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کی. یہ جیسے تھوڑی دیر پہلے رشید واسی صاحب نے بات کی کہ ہمارا مائنڈ سیٹ، یا ہم نے میجورٹی، ناٹ آل آف دیم، لیکن میجورٹی آف پیپلز جو ریئل اسٹیٹ سے منسلک ہیں، جن کو ہم پراپرٹی ڈیلرز کے نام سے جانتے ہیں، ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے نام سے جانتے ہیں، یا اور بھی بہت سے نام جو معاشرے میں ان کے لیے مختص کیے گئے ہیں. سر ان کے بارے میں جو ہمارا ایک کانسیپٹ تھا، ایک امیج تھا، وہ کوئی خاص اچھا نہیں تھا. میں پھر دہرا دوں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جب ہم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بات کرتے تو ہم میجورٹی کی بات کر رہے تھے. تو ایک شریف النفس آدمی، ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک سلجھا ہوا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں پراپرٹی کر سکتا ہوں یا مجھے پراپرٹی کرنی چاہیے ایز اے پروفیشن. تو اسی طرح ہمارے ذہن میں بھی اسی طرح کے شکوک و شبہات ہے. تو میں اکثر ان کو کہا کرتا تھا کہ سر آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پراپرٹی اور ہم جو کہ ڈیفینس سے منسلک لوگ تھے، ساری زندگی فورسز کے ساتھ گزار دی، تو ایک بہت ڈسپلنڈ اور پیرامیٹرز کے اندر لائف گزارنے کے عادی تھے ہم لوگ. تو ریئل اسٹیٹ از اے ویری واسٹ سبجیکٹ، ویری واسٹ بزنس، بہت پوٹینشیل والا ایسا بزنس. اور ہر بندہ جانتا ہے کہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ، ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہر شخص جس نے اس میں قدم رکھا، اس میں کام کیا، ہم نے اس کو بڑھتے ہوئے دیکھا، خوشحال ہوتے ہوئے دیکھا، امیر ہوتے ہوئے دیکھا. نہ صرف اپنے علاقے میں، پھر اپنے شہر میں، پھر اس ملک میں، اور پھر ورلڈ وائڈ. اس کا ایک چارم، اس کا ایک وہ جو اس کا پرسونا ہوتا ہے، اس کو ہم نے بلڈ ہوتے ہوئے دیکھا. تو دل میں خواہش ضرور تھی پراپرٹی کی جائے، ریئل اسٹیٹ کیا جائے، اس میں ایکسیل کیا جائے، اس سے ہم بھی ارن کریں جیسے دوسرے لوگوں نے ارن کیا، اپنی زندگیاں کامیاب کی، اپنے آپ کو خوشحال کیا، ہم بھی کریں. لیکن کیسے کیا جائے؟ دیر از نتھنگ لائک آئیڈیل
outside in the market. آپ کو آئیڈیل سچویشن کہیں پہ بھی کبھی بھی نہیں ملتی سر. یو ہیو ٹو پٹ یور ایفرٹس. آپ کو اپنی ایفرٹس لگانی پڑتی ہیں, آپ کو اپنا نالج یوز کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنے اسکلز یوز کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اس مشکل ترین سچویشنز میں جا کے, مشکل ترین مارکیٹ میں جا کے, بہت ہی کروشل قسم کی کنڈیشنز میں جا کے اس کو آئیڈیل بناتے ہیں اور پھر اس میں ایکسل کرتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ لوگ کیوں گھبراتے ہیں. زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر میں چند چیدہ ایشوز کی بات کرتا ہوں جس کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں. زیادہ تر ایک عام کامن پرسن, کامن مین جب انویسٹمنٹ کرنے جاتا ہے یا پراپرٹی میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے, اس کو سب سے پہلا ایشو کیا ہوتا ہے, میرے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے. یس, میرے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے, میری رقم, میری انویسٹمنٹ, میرا پیسہ ڈوب نہ جائے, غلط لوگوں کے ساتھ میں منسلک نہ ہو جاؤں, مجھے مس یوز نہ کیا جائے, اور دوسرا میرے ساتھ مس کمٹمنٹس نہ کر دی جائیں, میرے ساتھ ڈیل کو چھوڑ کر کے پروڈکٹ کو چھوڑ نہ دے دیا جائے, میرے ساتھ نمبرز کی ہیر پھیر نہ کر دی جائے, میرے پاس اس کے محلے وقوع کے بارے میں رانگ ڈسکرپشنز نہ کی جائیں, میرے ساتھ اس کے پیرامیٹرز, اس کی چوڑائی, لمبائی, اس کی پیمائش کے حساب سے چیٹنگ نہ ہو جائے, اور مارکیٹ کے حساب میں چلنے والے یا مارکیٹ میں جو رننگ ریٹ چل رہا تھا اس کی بجائے مجھے کوئی غلط ریٹ نہ کوٹ کر دیا جائے, جس کو عموماً عام مارکیٹ میں ٹاپ کنسپٹ کے نام سے جانا جاتا ہے, اینڈ سو آن. اٹس اے ویری بگ, اٹس اے ویری لانگ لسٹ. اسی طرح کے بہت سارے پرابلمس مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اینڈ دس از اے فیکٹ. باوجود اس کے کہ یہ ایک بڑی خوبصورت, بڑی اچھی, بڑی ارننگ کے قابل ایک لائن ہے, ایک بزنس اپرچونٹی ہے ریئل اسٹیٹ, اس کے باوجود اس کے ساتھ اتنے سارے ایشوز بھی منسلک ہیں. یہی میرے بھی اعتراضات تھے, تحفظات تھے. تو اس کا سلوشن چاہیے تھا. اب اس کا سلوشن بھی چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ پراپرٹی میں کام کرنا, ریئل اسٹیٹ میں کام کرنا ایک اچھا کام ہے, خوشحالی آتی ہے, اس میں ایشوز بھی ہیں. اگر ان ایشوز کو ریزالو کر لیا جائے, یا وہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ریزیڈول رسک, ایسا رسک جو ایکسیپٹیبل ہو, جس پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہو, وہاں تک اس کو لایا جائے, ڈیکریز کیا جائے. رسک کین ناٹ بی ڈینائڈ, رسک کین ناٹ بی ایلیمینیٹڈ, اٹ آلویز ریمینز. رسک ہمیشہ رہے گا, رسک کے بغیر لائف نہیں ہے سر. تو وہاں تک اس کو لایا جائے اور پھر لوگوں کو اعتماد دیا جائے, لوگوں کو سمجھایا جائے, لوگوں کو پڑھایا جائے. سر دس از اے پلیٹ فارم وچ از کالڈ MFD, مائی فیئر ڈیل, جس نے ہم جیسے illiterate in the sense of property, real estate, جن کو کچھ نہیں پتا تھا, ان کو لرننگ کی طرف لگایا. اٹس اے بگ اچیومنٹ سر. آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ پاکستان میں یہ پہلا ادارہ ہوگا مائی فیئر ڈیل کے نام سے جس نے ریئل اسٹیٹ لرننگ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا. آئی ڈونٹ نو, اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ہو تو آپ پلیز مجھے گائیڈ کیجیے گا. صحیح, بالکل صحیح. لیکن مجھے جہاں تک نظر آتا ہے, جتنا ہمارا ایکسپوئر ہے, جتنا اس کمپنی کی وجہ سے ہمیں انٹرنیشنل ایکسپوئر دیا گیا یا نیشنل ایکسپوئر دیا گیا, ہم نے ان چیزوں کو بڑا کینلی آبزرو کیا گیا کہ کہیں بھی کسی انسٹیٹیوٹ میں, کسی یونیورسٹی میں, کسی میڈیکل کالج میں, کسی گورنمنٹ کالج میں, کسی پرائیویٹ ادارے میں سر ریئل اسٹیٹ کو ایز اے سبجیکٹ, ایز اے لرننگ کہیں بھی نہیں پڑھایا جاتا. آئی ہائیلی اپریشیٹ سر, دس از مائی کمپنی مائی فیئر ڈیل, جس نے یہ اسٹیپ اٹھایا کہ ہم جیسوں کو یا نئے آنے والے دوست جو چام دیکھتے ہیں سوسائٹیز کے اندر, ریئل اسٹیٹ کے اندر, ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو پڑھایا جائے, ان کو سمجھایا جائے کس بارے میں, ان تمام ایشوز, ان تمام وجوہات کے سلوشنز کو نکالنے کے لیے جس کی وجہ سے وہ آج تک گھبرا رہے تھے سوسائٹیز میں انویسٹ کرنے کے لیے, تاکہ وہ بالکل فیئر لیس ہو کے, ہماری طرح اعتماد کے ساتھ, فیئر لیس ہو کے, یقین کے ساتھ کہ ہمارا پیسہ غلط ہاتھوں میں نہیں جائے گا. میں جو پروڈکٹ خرید رہا ہوں اپنی مرضی سے خرید رہا ہوں اور اس کو میں نے خود جانچ پڑتال کی ہے. میں نے کسی ایجنٹ کو, کسی تھرڈ پرسن کو, کسی پراپرٹی ایجنٹ کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ میرے لیے ڈھونڈ کے لاؤ تب میں تمہارے کہنے پہ کروں گا. آئی ایم دا رسپانسبل. مجھے پڑھایا گیا, سکھایا گیا, وہ ایشوز سمجھائے گئے, ان کے سلوشنز بتائے گئے, اور میں نے اس کو ویریفائی کیا مارکیٹ میں جا کے, اینڈ وین آئی گیٹ سیٹسفائڈ
I invest my money in this societies or real estate. تو سر گھبراہٹ کی مین وجہ وہ وجوہات تھیں وہ یہی تھی کہ پراپرٹی، کیونکہ جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی دوڑ بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے، پوٹینشیل نظر آتا ہے یہاں پہ، تو اس میں پھر فیک لوگ بھی بہت زیادہ آتے ہیں جو مس یوز کرتے ہیں ان انوسینٹ پیپلس کو جو اس کے بارے میں نالج نہیں رکھتے. نالج از دا کی جو ہمیں اس پلیٹ فارم نے پرووائڈ کیا. تو آئی ہوپ آئی آنسر دا کویسچن. اٹس مین کہ اگر ہمارے آڈینس میں سے یا جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کسی نے بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو مائی فیئر ڈیل کے پلیٹ فارم سے کر سکتا ہے. مائی فیئر سر آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ سم ون. مائی فیئر ڈیل از اے سولوشن فار آل دا پرابلمس, آل دا ایشوز اینڈ آل دا queries that are existed in this real estate industry. The only solution is my fair deal. Excellent. جی لال مشتاق صاحب ونڈرفل. میں نے آپ کا پروفائل بھی دیکھا اور ماشاءاللہ جس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ بلانگ کرتے ہیں اور ٹریننگز کو لے کے آپ اتنے کریزی ہیں اور آپ کے مینٹور دنیا کے اندر وہ لوگ ہیں جو اس ٹائم کسی بھی کارپوریٹ کے اندر آئیڈیل پرسنالٹیز ان کو کہا جاتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ مائی فیئر ڈیل کے اندر جتنے بھی آپ کے ایونٹس ہیں یہ ویل آرگنائز ہوتے ہیں. یہ ڈسپلن ارلی ان دا مارننگ 7 سے لے کے بعض دفعہ رات کے 2, 2:30, 3 بج جاتے ہیں. آپ اس ڈسپلن کو مینٹین کیسے کرتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے عاصم بھائی. کمٹمنٹ ود دا بزنس کو اور لوگوں کی ڈریسنگ اپ فار دی بزنس کو، لوگوں کی باڈی لینگویج کو کمپلیٹلی اپ ٹو دی ریمارکیبل لیول لے کر آنا اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. بٹ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی کنسسٹنٹ ایفرٹس ہوتی ہیں جو آپ کو ڈیلیڈ گریٹیٹیوڈ آپ کو پے کر دیتی ہیں. سو ڈائریکٹ سیلنگ ہو یا پھر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہو، لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنا ہو، یہ جو گریٹیٹیوڈ آپ کو ملنا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا ضرور ہے. تھوڑی دیر پہلے اصغر بھائی نے بتایا کہ ہمارے ساتھ رورل ایریاز سے، ریموٹ ایریاز سے بھی کام کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں. تو ابھی بھی پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے یا پھر جو لوگوں کے ویژنز ہیں، لوگوں کو یہ اس حقیقت کو ہم مانتے ہیں کہ لوگوں کو ابھی بھی پینٹ شرٹس پہننا یا پھر ٹائی لگانا یا پھر اچھے اسمارٹ فونز کو یوز کرنا وہ یا تو جھجک محسوس ہو رہی ہوتی ہے یا پھر لوگ کرتے نہیں ہیں. اس کا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، جیسا ریحان نے کہا کہ ہم اباؤٹ دا ورتھ آف ریئل اسٹیٹ ایجوکیٹ کرتے ہیں، تو ہمارے بزنس میں ہماری ذمہ داریاں اس سے کہیں زیادہ بھی ہیں. ہم نہ صرف اباؤٹ دا ورتھ آف ریئل اسٹیٹ ایجوکیٹ کرتے ہیں بلکہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اباؤٹ دی ڈریسنگز، اباؤٹ دا ٹائم مینجمنٹ، اباؤٹ دا ڈسپلن ان دیئر لائفز. اور ایک اچھے بزنس مین کی لائف میں جب تک ڈسپلن نہیں ہوتا تو تب تک وہ بزنس کر نہیں سکتا. تو مجھے مائی فیئر ڈیل کرتے ہوئے آلموسٹ 15 سے 16 مہینے گزر چکے ہیں. ان 15 سے 16 مہینوں میں میں نے اس مائی فیئر ڈیل فیملی کو ایجوکیٹ کیا. تو میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ سٹارٹ کے 2 سے 3 منتھ یا 4 منتھ میں لوگوں میں وہ چیزیں نہیں تھیں جو ہماری ریکوائرمنٹس تھی. ہم جو مینجمنٹ میں کام کرنے والے لوگ تھے تو ان کے بارے میں یہ چیزیں لوگوں کو نہیں ان کی مطلب وہ لیولز پر آتی تھیں کہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے تھے بیکاز ان کے مائنڈ میں بہت ساری لائنز تھیں وہ نہ ماننے والی. بٹ آفٹر 3 to 4 months when I got partnered with مطلب ایسے لوگ کہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں. تو پھر ان لوگوں نے جب لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، اور پھر سب سے بڑی بات میں پاکستانی قوم کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم کمیٹڈ لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ویژنری لوگ ہیں. اگر کوئی ان مارکیٹس میں جن کو ڈائریکٹ سیلنگ یا پھر ریئل اسٹیٹ کے مارکیٹس کہا جاتا ہے، یہاں پر اچھے پازیٹیو مائنڈیڈ لوگ آ جائیں تو ہم ڈیفینیٹلی ان کی بات مانتے ہیں. ہم کمیٹڈ ہیں اپنے معاشیات کو بہتر بنانے کے لیے بھی، تو ہم لوگوں کی بات مانتے ہیں.
میں نے دیکھا کہ مائی فیئر ڈیل میں جب مور دین 1000 لوگ جو آج ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو جب ان لوگوں کو تھوڑا بہت ٹیچ اینڈ ٹرین کیا گیا تو دے گائز آر کمیٹڈ، وہ انشاءاللہ العزیز بات مانتے ہیں. تو اس چیزوں کو بڑی آسانی سے ہم مینیج کر لیتے ہیں اور یہ کوئی ایشو والی بات نہیں ہے اتنا. اور فیوچر میں آپ کی جو جس طریقے سے ٹریننگز ہو رہے ہیں، ایونٹس ہو رہے ہیں، تو کوئی آپ کا پلان ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ کی ایجوکیشن لے کے آئیں ایز اے ریئلٹر، جیسے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ اب کسی بھی ادارے میں جب بنیاد رکھی جاتی ہے تو ظاہر ہے لوگوں کو، ایک آدمی کو جس کو ریئل اسٹیٹ کے بارے میں کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، اس کو بالکل نہیں پتہ تھا کہ پراپرٹی کیا ہوتی ہے، لائک اس میں کھیوٹ کیا ہوتا ہے، کھٹونی کیا ہوتی ہے. اب میری زبان سے بھی ایسی باتیں سن کے ہو سکتا ہے مجھے ریئل اسٹیٹ کے کچھ لوگ سن رہے ہوں گے تو ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یار اس پینٹ شرٹ والے آدمی کو یا اس پڑھے لکھے آدمی کو کیا پتہ ہے کہ کھتونی کیا ہوتی ہے یا کھیوٹ کیا ہوتا ہے، انتقال داخل خارج رجسٹر کیا ہوتا ہے. پاکستان کے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ہم نے وہ چیزیں سیکھی ہوئی ہیں. ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، ہمارے CEO ہیں، یا پھر ہمارے ساتھ کام کرنے والے عبدالرشید عباسی صاحب آج میرے ساتھ گیسٹ بھی ہیں. تو ان لوگوں نے ہمیں ایجوکیٹ کیا بیکاز دے گائز ہیو لاٹ آف ایکسپیرینس ان ریئل اسٹیٹ ایز ویل. تو انہوں نے جب ہمیں ایجوکیٹ کیا تو ایون مائی سیلف، میرے پاس ڈائریکٹ سیلنگ کا تو ایک اچھا پروفائل تھا میرا، لیکن مجھے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں نہیں پتہ تھا. وین آئی گاٹ ایجوکیٹڈ اباؤٹ اٹ تو پھر لوگوں کو ہم نے وہ بنیاد بنا کر شروع کر دی جس میں ہم نے لوگوں کو چند بنیادی چیزیں سکھائیں. اب ہمارے فیوچر پلانز میں یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ العزیز ریئل اسٹیٹ کے اوپر. جیسا کہ آپ نے سوال کیا تو اس بارے میں ہم چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز انشاءاللہ العزیز ویڈیو فارم میں بھی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی ڈالیں گے. ہم انشاءاللہ العزیز اس کی کلاسز آن لائن آف لائن وے میں لیں گے، ان کے ہینڈ آؤٹس پرنٹ کیے جائیں گے، لوگوں کو دیے جائیں گے اور ان کو بتایا جائے گا، پڑھایا جائے گا. اور انشاءاللہ العزیز آفٹر 1.5 year آئی ایم لوکنگ فارورڈ فار ویری گریٹ اینڈ سکسیزفل کمپنی. انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ لوگ کام کرنے کے لیے ریڈی ہیں اور لوگ سیکھنے کو ریڈی ہیں، لوگ اپنی زندگیاں بدلنے کو ریڈی ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم بھی محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز کام بہت اچھا ہونے والا ہے. گڈ. عبدالرشید صاحب، آپ چونکہ چیف اپ لائن ہیں اور ایک بہت بڑی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، تو پرابلم تو کسی بھی انڈسٹری کے اندر آتے ہیں. آپ نے بات کی پہلے کہ کچھ لوگ ہیں جو ROIs اور اس طرح کے پلانس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس کو بھی لوگ کیریئر اپرچونیٹی کے طور کے اوپر ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس کا اتنا اچھا ایکسپیریمنٹ نہیں رہا. آپ کو بھی کام کرتے ہوئے آلموسٹ 1.5 سال ہوا ہے، تو آپ کو بھی تو بہت سارے لوگوں کو فیس کرنا ہوگا اور آپ نے کیا بھی ہوگا ڈیفینیٹلی. تو جو لوگ آلریڈی ان ایکٹیویٹیز کے اندر یا نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر انوالو ہیں، چاہے وہ پاکستان میں یا دنیا کی کسی بھی کنٹری کے اندر ہیں، ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم نے اس کام کو سٹارٹ کیا اور شروع میں جب لوگوں کے پاس ہم گئے تو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ نیٹ ورک اور ریئل اسٹیٹ یہ دونوں ایسی انڈسٹریز ہیں کہ جس کے اوپر کچھ کوسچن مارک تھے مارکیٹ کے اندر، کچھ ایسے لیبل لگے ہوئے تھے کہ جن کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو جب ہم لوگوں کے پاس گئے، ان سے جب شروع میں بات کی تو بہت ٹائم تک تو لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ایک لائبلٹی فری ایک پلیٹ فارم دیں گے لوگوں کو اور پھر نیٹ ورک کے ساتھ ایڈ کر کے ریئل اسٹیٹ کو کرنا، یہ پاسبل کیسے ہے؟ مطلب ہماری آؤٹ آف کنٹری بھی جب کسی کے ساتھ میٹنگس ہوئی اور بہت اچھے لوگ کہ جن کا نیٹ ورک کے اندر ڈائریکٹ سیلنگ کے اندر ایک بہت بڑا پروفائل ہے، جب ان سے ہماری 1-to-1 میٹنگ ہوئی تو بلیو می کہ وہ اس چیز کے اوپر حیران تھے کہ آپ ریئل اسٹیٹ اور نیٹ ورک دو چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چل کیسے سکتے ہیں، کیونکہ دونوں اپنی جگہ پہ بہت بڑی فیلڈز ہیں. اب یہ اتنی بڑی اپرچونیٹی ہے کہ ریئل اسٹیٹ سے بھی آپ نے دیکھا کہ جیسے ابھی ریان بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ لوگ ارن کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں، جو ہے نا وہ آپ نے بے شمار لوگوں آپ کے اپنے جو گلی محلے کے لوگ ہیں انہوں نے اگر ریئل اسٹیٹ کو جوائن کیا تو 5-10 سال بعد وہ کسی مقام پہ پہنچے. اور نیٹ ورک اور ڈائریکٹ سیلنگ تو ورلڈ وائڈ ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ جس میں بے شمار ارنر آپ کو جو ہے نا وہ مل جائیں گے. لیکن جو چیزیں اس کے اندر غلط تھیں، جو اس کے اوپر کوسچن تھے، جو جب ہم لے کے گئے تو لوگوں نے اس کو شروع میں ایکسیپٹ نہیں کیا. ابھی جو لوگ جوائن کریں گے یا جو سن رہے ہیں تو وہ لوگ بھی جب مارکیٹ میں آئیں گے تو وہ یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب سٹارٹ میں وہ بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ لوگ اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک چینج ہے. آپ ایک بالکل مارکیٹ سے ہٹ کے ڈفرینٹ بات کر رہے ہوتے ہیں
کہ وہ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ایسے ہے اور آپ ان کو ایک دوسری پکچر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسے ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن اینڈ آف دا ڈے جب آپ اپنے ورکنگ سے اور آپ اپنے رزلٹ سے لوگوں کو جب یہ چیز ان کے سامنے لے کے آتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، تو لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ چلتے بھی ہیں. ابھی جو ہماری ٹیم ہے، شروع میں بہت سارے لوگوں، ہر ایک کا یہ سوال تھا، ہر ایک بندے کا یہ سوال تھا کہ سر اس میں ایسا ہوتا رہا، ریئل اسٹیٹ میں اب اس کو کیا کوٹ کیا جائے. لیکن جس کے ساتھ بھی ریئل اسٹیٹ میں کہیں غلط ہوا تو ان کے کوسچنس ریئل اسٹیٹ کے اوپر بھی تھے. نیٹ ورک جن لوگوں نے کیا، ڈائریکٹ سیلنگ کی، MLM کی، ان کے بھی کچھ کوسچنس تھے. تو وہ تو کوسچنس لے کے بیٹھ گئے کہ سر ہمیں تو ہمارے ان کوسچنس کا آنسر پہلے دیں کہ یہ پاسبل کیسی ہے. اگین ہمارے ساتھ سیم پریکٹس ریپیٹ ہونے جا رہی ہے. لیکن جب انہوں نے سال ڈیڑھ 2 سال ہمارے ساتھ کام کیا تو الحمدللہ آج نہ صرف جو ہے وہ ایک اچھی پوزیشن کے اوپر ہیں، بلکہ ان کی اچھی ٹیم سے اور وہ ارن کر رہے ہیں. جیسے ابھی ریان صاحب ان کی آپ نے بات سنی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈے ون اب جس طرح وہ بات کر رہے تھے کہ ریئل اسٹیٹ سے ہم ہیزیٹیٹ ہوتے تھے کہ یار یہ کیسے کر سکتے ہیں. لیکن آج وہی بندہ اگر آپ سے یہ بات کر رہا ہے تو آئی تھنک یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم لوگوں کے مائنڈ کو چینج کرنے میں کامیاب ہوئے. اور یہ ٹف ہے، مشکل ہے، چیلنجز ہیں، لیکن چیلنج کے ساتھ آگے چلنا ہی تو لائف ہے. تو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، الحمدللہ کر بھی رہے ہیں، اور یہ ہمارا آگے گول ہے. اس کو انشاءاللہ اسی طرح سے ہم کنٹینیو کریں گے. شروع میں ہماری اسٹرینتھ کم تھی، اب ہمارے لیے ایزی اس لیے ہے کہ جو لوگ ہمارے اپنے پلیٹ فارم پہ آ گئے ان کی ایٹ لیسٹ مینٹیلٹی ہمارے ساتھ میچ کر گئی. تو اب اگر شروع میں ہم لوگ 2 لوگ تھے، 4 تھے، 10 تھے، 20 تھے، 50 تھے، اب 1000 لوگ ایک سوچ کے ساتھ جب مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو ہمیں اب اتنا ٹف ٹائم نہیں ملتا، لوگ ایزیلی کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو کون کون سے سٹیز کے اندر آپ کے پروجیکٹس ہیں؟ پروجیکٹس ہمارے جو ہے وہ منڈی باؤدین کھاریاں والی سائٹ کے اوپر بھی ہیں، راولپنڈی کے اندر بھی ہیں، اسلام آباد کے اندر بھی ہیں، برہان والی سائٹ کے اوپر ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے جو ہے نا وہ دیگر ایسی سٹیز ہیں کہ جو ابھی اپ کمنگ پروجیکٹس ہمارے پائپ لائن کے اندر ہیں. نیئر فیوچر انشاءاللہ اور عزیز گھروں کا بھی ہمارا جو ہے وہ ایک پلان ہے کہ اس کو بھی ہم ریئل اسٹیٹ کے اندر لے کے آئے. اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو وقت کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان کو ایڈاپٹ کرتے جائیں گے. اٹس اوکے. اس کا مطلب یہ کہا جائے اگر ہم ٹوٹل جو کنورسیشن ہماری ہوئی اس کے اندر بات کریں تو یہ ایک وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کوئی بھی بندہ یہاں پہ ایک بزنس اپرچونیٹی کے لیے، کیریئر اپرچونیٹی کے لیے فری فال، لائبلٹی فری یہاں پہ کام کر سکتے ہیں. آپ دوستوں کا ٹائم دینے کا بے حد شکریہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.